اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت 59 کی تلاوت کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس سے پہلی یعنی 58 آیت کی تلاوت کی، اور یہ جو دو آیات ہیں سورہ نساء کی، یہ اسلام کے سیاسی، قانونی اور دستوری نظام کے لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے اہل ایمان، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ تیسری ہدایت دراصل اسلام کے دستوری نظام سے متعلق ہے، یعنی کوئی بھی قانون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا، اور اصولی طور پر یہ بات پاکستان کے دستور میں بھی لکھی گئی۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ یعنی کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی، لیکن یہ بات صرف دستور میں لکھے جانے تک ہی محدود رہ گئی، جبکہ تنفیذ و تعمیل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ اس آیت کی روح سے قانون سازی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات دو مستقل ذرائع ہیں۔ پھر دوسری بات، یہاں پر منکرین حدیث کی بھی نفی کر دی گئی، جو مؤخر ذکر چیز کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اپنے میں سے، تم میں سے اولو الامر کی۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ یہاں تین ہستیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر۔ ان کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر اطاعت کا لفظ صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور اولو الامر کے لیے اطاعت کا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا۔ اس کی بھی دراصل دو وجہ ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے منکم، یہ دو طرح سے یہاں پہ اپلائی ہو رہا ہے، یعنی تمہارے جو امیر المومنین یا ریاست کا سربراہ ہے وہ تم میں سے ہی ہے، انسان ہے، خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے کسی بھی قانون بنانے میں۔ اور نمبر دو، منکم سے مطلب جو تمہارا امیر ہو، جو ریاست کا سربراہ ہو، وہ تم میں سے ہی ہو، یعنی مسلمان ہو۔ غیر مسلم کی حکومت یا غیر مسلم کا جو نظام ہے وہ ذہناً تسلیم کرنا گویا اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرنا ہے۔ لہٰذا ایک اسلامی ریاست میں قانون سازی کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے وہ یہ ہوگی کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت سے منافی نہیں ہوگا، چاہے وہ قانون ساز ادارہ کانگریس ہو، مجلس ملی ہو یا پارلیمنٹ ہو۔ پھر ارشاد ہوتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، یعنی اولو الامر کہے کہ میں اسے اسلام کے عین مطابق سمجھتا ہوں، جبکہ دوسرے لوگ یہ کہیں کہ نہیں، یہ بات یا یہ قانون خلاف اسلام ہے، تنازع ہو جائے، تو اس کے لیے پھر ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ یعنی کس کی بات درست ہے، کون صحیح ہے، وہ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل لائے۔
میری پسند، میری رائے، میرا نظریہ، یہ استدلال قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اب کون یہ فیصلہ کرے گا کہ کس وہ گروہ کی یا کس پارٹی کی بات درست ہے؟ آج کی جدید ریاست میں ایک آزاد عدلیہ یہ خلا پر کرتی ہے، لہٰذا علماء کرام جائیں، قانون دان جائیں اور قرآن و سنت سے دلیل پیش کریں، وہاں پہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ در حقیقت یہ بات قرآن و سنت کے منافی ہے یا پھر نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر تمہارا یقین ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، تو تم اپنے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے قانون سازی کے لیے اور اپنے معاملات میں تنازعات کے حل کے لیے قرآن کا بتلایا ہوا یہ طریقہ اپناؤ گے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی طریقہ بہتر ہے اور نتائج کے اعتبار سے مفید بھی۔ تو سورہ نساء کی یہ جو دو آیات ہیں 58 اور 59، یہ اسلام کے سیاسی، قانونی اور دستوری نظام کے لیے بیسک پرنسپلز ہیں۔ کوئی بھی مسلمان یا کوئی مسلمان ریاست جو اس سے اجتناب کرے اور کسی غیر اللہ کا نظام زندگی اپنائے، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر نظام زندگی ہم اپنائیں کسی طاغوت کا، یعنی مسجد میں اللہ اللہ اور مسجد سے باہر زندگی کے باقی معاملات کے لیے ہم زرداری، نواز اور عمران خان ان کے نعرے لگائیں، جو کہ رومن اور برٹش لا کے علم بردار ہیں، جو ان کے قوانین کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ تو بتائیے کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے ساتھ جھوٹ اور شرک نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اس کے لیے جو یقین رکھتا ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، کم از کم 76 ایئرز 76 سالوں سے ہم اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے دین سے بغاوت کر رہے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، ہمارے اینسسٹرز نے، ہمارے فور فادرز نے جس مقصد کے لیے قربانیاں دیں، وہ ابھی تک مکمل نہیں کیا۔ ہم نے اس ملک میں اسلام نافذ نہیں کیا، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے اس بات کی جد و جہد کرنے کی کہ ہم یہ باطل نظام اب مزید گوارا نہیں کریں گے، نہیں تو دوسری طرف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا نوالا تو پھر لازمی بنیں گے۔ تو اس دفعہ ووٹ انشاءاللہ تعالی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔